بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ کس طریقے کے الفاظ قرآن پاک میں خواتین کے لیے استعمال کیے گئے ہیں اور کس طرح انہیں مخاطب کیا جائے گا یا کس طرح انہیں مخاطب کیا گیا، اور جب ان کا ذکر ہوا تو کن الفاظ کے ساتھ اور کن صیغوں کے ساتھ ہوا، اس پر ہماری بات چل رہی تھی۔ آج اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور آپ کو پاکیزہ کیا اور آپ کو چن لیا تمام جہاں کی عورتوں پر۔ یہ بات ہو رہی ہے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان اللہ اصطفیٰ کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا۔ تو یہاں اصطفیٰ کی، جب ہم کسی مرد سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ، السلام علیکہ، آپ پر سلام، لیکن جب خاتون سے بات ہوگی تو السلام علیکی، کتاب کی، اصطفیٰ کی، وطہرکی، واصطفیٰ کی۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا۔ اب جس کی بات ہو رہی ہے وہ چونکہ مؤنث ہے، بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کاف زیر کی۔ ان اللہ اصطفیٰ کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، وطہر کی، اور اس نے پاک کیا آپ کو، اس نے پاکیزہ کیا آپ کو، واصطفیٰ، اور اس نے چن لیا آپ کو، علی نساء العالمین، تمام جہاں کی عورتوں پر۔ معلوم ہوا کہ جب ہم بات کریں گے سیکنڈ پرسن ہو، سنگولر ہو، سامنے ہو، ظاہر ہو جس سے بات کی جا رہی ہے وہ ہو، تو وہاں جو ضمیر استعمال ہوگی وہ کاف زیر کی استعمال ہوگی۔ کتاب کی، آپ کی کتاب، قلم کی، آپ کا قلم، اور اسی طریقے سے آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی ایسا لفظ اس کے آگے آپ کاف زیر کی لگائیں گے تو وہ مؤنث کے لیے بنے گا۔ اگر میں اسے اسٹرکچر وائز لکھوں تو وہ اس کا سب سے پہلا لفظ ہوتا ہے، جس طریقے سے مذکر میں ہم پڑھتے ہیں ہوا، تو مؤنث میں ہوتا ہے ہیا، اور جہاں مذکر میں ہم کہتے ہیں ہم وہ سب، تو مؤنث میں ہوتا ہے ہن وہ سب عورتیں۔ اس کے بعد آتا ہے انتا، تو یہاں آئے گا انتی، اور یہاں ہوگا انتم مذکر میں، تو مؤنث میں ہوگا انتن۔ ہوا، ہم، انتا، انتم، ہیا، ہن، انتی، انتن، یہ تو یہ ہو گئی ایک طرح کی ضمیریں۔ اب دوسری پر آتے ہیں، یہ آپ نے سمجھ لی، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا بھی چکا ہوں اور ٹیبل میں لکھ کر بھی دے چکا ہوں، آپ نے یاد بھی کر لی ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں، جی یہ انتنا جو ہے یہاں پر ایک لفظ انتما بھی کئی جگہ ملتا ہے، تو انتما دو کے لیے بولا جاتا ہے، اور وہ بھی جو دو کے لیے کیا کہا جاتا ہے اس کو ہم نے فی الحال اسکپ کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن پاک میں یا تو عام طور پر واحد سنگولر استعمال ہوتا ہے یا جمع استعمال ہوتی ہے، یا واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتی ہے، یا سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے۔ بہت تھوڑی جگہ ہوتا ہے کہ جہاں دو کے لیے ایک ڈوئل فارم یوز ہوتی ہے۔ تو اگر ہر جگہ ڈوئل فارم لگائی جائے تو یہ جس کو ہم نے سمرائز کر کے 6 الفاظ نکالے ہیں، یہ 6 بڑھ کے 14 ہو جائیں گے، اور 14 کو یاد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے اس میں سے یعنی قصدن، جان بوجھ کے، ارادتاً تثنیہ یعنی ڈوئل فارم کو ہم ذکر نہیں کرتے۔ وہ آخر میں آپ کو بتا دیں گے کہ ڈوئل کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے کہ اگر وہ ذہن سے نکل بھی جائے اور ٹیبل کے درمیان یاد نہ بھی رہے تو اس سے کوئی اتنا خاص فرق نہ پڑے۔ بلال بھائی، یہ استفاء کا مطلب کیا بتایا تھا آپ نے؟ چننا، اختیار کرنا۔ ان اللہ اصطفیٰ کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا۔ استفاء کا اختیار کیا مطلب اس کا؟ اختیار کیا، بالکل۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام کا نام ہے نا مصطفیٰ، مصطفیٰ کا مطلب بھی ہے چنا ہوا۔
یعنی بہت سارے ہوں، ان میں سے کسی ایک کو چن لیا جائے، کسی ایک کو اسپیشل کر دیا جائے، یہ ہے اصطفیٰ۔ اصطفیٰ صحیح ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ وہ جس کو چن لیا گیا، اور اصطفیٰ اس نے چنا، اصطفیٰ کی اس نے چنا آپ کو، بی بی مریم کو۔ اچھا تو اب چنا ایک اور اختیار کیا؟ ہاں ایک ہی بات ہے، ایک اور اسٹرکچر دیکھیے، اور وہ ہے لہو، لہم، اس کے بعد آتا ہے لکا اور لکم۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکم آپ سب کے لیے، یہ تو ہے مذکر کے لیے۔ جب مؤنث کے لیے استعمال ہوں گے تو لہو کی جگہ ہو جائے گا لہا، لہا، لہن، لہا، لہن۔ اور لکا کی جگہ ہوگا لکی، اور لکم کی جگہ ہے لکن۔ لہا، لہن، لکی، لکن، لہا، لہن، لکی، لکن، یہ 4 الفاظ آپ اپنے پاس لکھ لیجئے، اور میں ریکارڈنگ کو یہاں پہ پاز کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرواؤں اور آپ سے سنوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یا نساء النبی جی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ یا نساء النبی جی، اے نبی کی عورتوں، من یأتی جو لائے، من کننا تم میں سے، منہا اس سے، من ہننا ان سب عورتوں سے، من کی آپ ایک عورت سے، من کننا آپ سب عورتوں سے۔ یا نساء النبی جی، اے نبی کی ازواج، اے نبی کی عورتوں، من یأتی، من کا مطلب ہے جو، من یأتی جو لائے، من کننا تم میں سے، کیا لائے، بفاحشۃ مبینۃ کھلی بے حیائی، مبینہ کا مطلب کھلی، اور فاحشہ کا مطلب بے حیائی، برا کام جو آپ سمجھتے ہیں۔ تو اے نبی کی عورتوں، تم میں سے جو کھلی بے حیائی لائے، یعنی اگر کسی نے برا کام کیا، یضاعف لها العذاب ضعفین، بڑھایا جائے گا اس عورت کے لیے، اب یہاں لہا ہے، لہو نہیں ہے کیونکہ مؤنث ہے نا، لہا بڑھایا جائے گا اس عورت کے لیے، العذاب عذاب کو، ضعفین دگنا، ضعف کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، اور ضعفین 2 گنا، ڈبل کیا جائے گا۔ یضاعف کا مطلب بھی ملٹیپل کرنا، تو اس کے لیے عذاب کو 2 بار ملٹیپلائی کیا جائے گا، یہ ہے۔ تو ازواج مطہرات سے تو خیر ایسا متصور ہی نہیں ہے، مگر یہاں سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا رتبہ بہت بلند ہے کہ وہ امہات المؤمنین ہے، تو جس طرح ان کی نیکیوں پر ان کو بہت بڑا اجر دیا جاتا ہے، ان کی خطا پر پکڑ بھی سخت ہے۔ اول کے خطاؤں سے متصور یوں نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے انہیں پروردگار عز و جل نے گناہوں سے پاک رکھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، کیونکہ خود اللہ نے ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین، بلکہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یعنی خبیث، اور جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جہاں تہمت لگی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی پر 18 آیتیں نازل فرمائیں، ان آیتوں کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین، بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور جو برے مرد ہیں وہ بری عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے وہ مبرہ ہیں، بری ہیں، مما یقولون، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔
تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عصمت پر، آپ کی پاک دامنی پر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا۔ تو ازواج مطہرات کا یہ حال ہے، اور یہ سب کا یہ حال یوں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ دیا، اور وہ یہ کہ پاکیزہ پاکیزہ کے لیے ہیں اور برے بروں کے لیے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، تو آپ کی صحبت اٹھانے والی، آپ کی صحبت میں رہنے والی، آپ کے نکاح میں رہنے والی، وہ سب کے سب بھی پاکیزہ ہیں۔ مگر یہاں ایک اصول بیان کیا گیا کہ جس طرح ان کے درجات بہت بلند ہیں، اس طرح ان کی خطا پر گرفت بھی زیادہ ہے۔ تو ارشاد ہوا یا نساء النبی جی، سورہ احزاب کی آیت ہے، یا نساء النبی جی، اے نبی کی عورتوں، من یأتی منکن، جو لائے تم میں سے، بفاحشۃ مبینۃ، کھلی بے حیائی، یضاعف لها العذاب ضعفین، بڑھایا جائے گا اس عورت کے لیے عذاب دو گنا۔ ٹھیک ہے، یہ بلال بھائی یہ جو ضعیف ہوتا ہے یہ اسی ضعیف یہ دوف سے ہی ہے؟ نہیں، وہ اس ضعیف کا معنی تو ہے کمزور، اور یہ جو ہے، یہ لفظ جو ہے وہ ہے ضعف، اور ضعف کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن۔ ضعف اور ضعیف میں فرق ہے، یہ ضعف الگ ہے، یہ ضعف جو ہے اس کا مطلب تو ہوتا ہے ملٹیپلائی کرنا، دگنا کرنا، اور ضعیف یہاں یا آ جائے گی درمیان میں، عین اور فے کے درمیان میں، اس کا مطلب ہو جائے گا کمزور، جیسے یہ بڑا ضعیف آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، ضعیف الایمان بھی ہوتے ہیں نا میرے جیسے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قوت ایمان عطا کرے، ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، یہ مجھے یہاں پر ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ آیت لکھنے میں مسٹیک ہوئی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حمزہ پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم طلاق دو النساء عورتوں کو، تم سب فبلغن، ہاں تم سب طلاق دو، یعنی ایک جنرل بات ہو رہی ہے، ایک فارمولہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو، فبلغن اجلہن، اور وہ پہنچ جائیں اپنی اجل کو، اپنی مدت کو، اپنی میعاد کو، یعنی عدت مکمل کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو روک لو ان سب کو اچھے انداز پر، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور ایک اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اچھے انداز پر روک لو یا اچھے انداز پر چھوڑ دو۔ پہلے لفظی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس آیت کی کچھ وضاحت میں کرتا ہوں۔ فَبَلَغْنَا میں جو فا ہے اس کا مطلب ہے تو، اور بلغہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، جو آپ پڑھ چکے ہیں لفظ بلغہ۔ بلغہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ پہنچا، یہی مطلب ہے بلغہ کا، یاد آ رہا ہے؟ بلغ یبلغ، اس کا مطلب ہے پہنچنا۔ اب جب میں اسی لفظ کو مؤنث کے لیے پڑھوں گا تو کیا بنے گا؟ جی جناب، وہ کیا عورت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بلغت، عورت تو بلغت، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ بلغت اور بلغنا۔ تو قرآن پاک میں یہی ارشاد ہوا، بلغنا، لیکن اس کے ساتھ فا لگی ہوئی ہے کیونکہ فا کا مطلب ہے تو۔ اور جب تم سب طلاق دو، پھر کیا ہو؟ پھر وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، وہ پہنچ جائیں اجل کہتے ہیں ایک میعاد کو، ایک وقت کو، ایک مقررہ وقت کو۔ ہنہ کی ضمیر جو جا رہی ہے وہ النساء کی طرف ہے، یعنی وہ عورتیں پہنچ جائیں اپنی میعاد کو۔ اب نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو۔ امسک امساک سے ہے، جیسے روزے کے لیے بھی کہا جاتا ہے یہ وقت امساک ہے، یعنی اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیں۔ تو امسکو، تم سب روک لو، ہن، ان خواتین کو، انہی خواتین کو۔ جمع کے لیے جمع کہہ کر اس لیے بات ہو رہی ہے کہ ایک فارمولہ دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، اور یعنی یہاں طلاق سے مطلب 3 طلاقیں نہیں ہیں، بلکہ 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاقیں دی ہوں، تو اب 1 یا 2 طلاقیں اگر دی ہیں اور میعاد گزری، عدت گزری، جو کہ 3 بار حیض آنا ہے، اب جب وہ 3 بار
ماہواری آ گئی، اب اس کے بعد جب جانے کا وقت آیا تو اس سے پہلے پہلے آپ کے پاس عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے یہ چانس ہے کہ دوبارہ رجوع کر لیا جائے. فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو انہیں روک لو، لیکن اگر روکنا چاہو تو بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے روکنا، معروف کے ساتھ روکنا. او سرحوهن بمعروف، یا پھر ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو. تو جب عدت مکمل ہونے والی ہوتی ہے تو اس وقت آدمی کے پاس پوری عدت کے دوران یہ چانس ہوتا ہے، جبکہ اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں اور وہ طلاق لفظ طلاق سے ہی دی ہو، جس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں، جس میں مرد کے پاس رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. تو جس طلاق میں مرد کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، جیسے لفظ طلاق سے طلاق دی جائے، اپنی عورت کو کہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، ایک بار کہا اور خاموش ہو گیا، تو اب اس کے پاس 3 مہینے کا، تقریباً 3 مہینے کا ایک مدت ہے، ایک چانس ہے کہ جو عورت جو اپنی عدت میں ہے تو یہ اپنی بات سے رجوع کر لے اور دوبارہ پہلے کی طرح یہ میاں بیوی جیسی زندگی گزارنا شروع کر دیں. لیکن اگر عدت پوری ہو جائے، ٹائم پورا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، اب جو ہے وہ نکاح ختم ہو گیا. اب اگر نکاح کرنا چاہیں تو بغیر حلالے کے ہو تو سکتا ہے، اس لیے کہ اس مرد نے 1 ہی طلاق دی تھی، 3 نہیں دی تھی. لیکن یہ ہے کہ اس میں عورت کی رضامندی ضروری ہوگی، کیونکہ اب جو نکاح ہوگا وہ نکاح جدید ہوگا، ایک نیا نکاح ہوگا. لیکن عدت کے اندر اگر روکنا چاہے تو وہاں عورت سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی وہ جب عدت کے اندر ہے تو وہ گویا کہ نکاح کے بھی اندر ہے، تو اس دوران، اس مدت کے دوران وہ عورت کو بغیر اس سے پوچھے بھی روک سکتا ہے. تو یہ تو ایک شرعی مسئلے کی بھی بات ہو گئی. دوبارہ لفظوں پر آ جاتے ہیں کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ. اچھا، اس میں ایک روکوں گا، یہ جو حلالہ ہے یہ تو اس کو تو بہت ناپسند کیا گیا ہے، آپ نے جو لفظ استعمال کیا. یہ اس وقت ہے کہ جب کسی نے نعوذ باللہ 3 طلاقیں دے دی ہوں، اور 3 طلاقیں دینے کے بعد اب وہ دوبارہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہ رہا ہو تو حلالے کی بات ہے. دین اسلام تو کہتا ہی نہیں کہ 3 طلاق دو. اول تو طلاق دینا ہی منع ہے، کیونکہ ابغض الحلال ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال کام ہے، تو حلال لیکن ناپسندیدہ ہے. اور اگر پھر دینی ہی پڑے تو سوچ سمجھ کر اس پاکی کے دنوں میں طلاق دو جس پاکی کے دنوں میں تم نے اپنی عورت سے قربت نہ کی ہو، یعنی ہم بستری نہ کی ہو. جب وہ اس کو مینسز آئے، ماہواری ہوئی، اب جب اس نے نہا لیا، پاک ہو گئی، پاک ہونے کے بعد اب مرد کی چونکہ ایک توجہ ہوتی ہے، ایک رغبت ہوتی ہے، پھر بھی وہ اپنے ہوش و حواس میں سمجھتے ہوئے کہ نہیں یار میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے، تو ایسی پاکی کے دنوں میں طلاق دے، اور صرف 1 طلاق دے. کیونکہ 1 طلاق دے کر رک جائے، انتظار کرے. 1 طلاق سے بھی بات تو بن جاتی ہے، لوگ خواہ 3 دیتے ہیں. 1 طلاق دے کر اگر وہ طلاق کا مقصد کیا ہے؟ دونوں کے درمیان جدائی کروانا نا، ان دونوں کو اپنے اپنے راستے ہو جانا. تو 1 طلاق دے کر اور 3 مہینے تک خاموش بیٹھا رہے، رجوع نہ کرے، تو وہ خود بخود وہ اپنے راستے، اور یہ اپنے راستے جب عدت پوری ہو جائے گی تو. لیکن لوگ بیچارے لا علمی کی وجہ سے سمجھتے نہیں ہیں اور 3 طلاقیں دے دیتے ہیں. خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو آیت میں یہ بیان ہوا کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، پھر یہاں فا کا مطلب ہے پھر وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں روک لو اچھے انداز کے ساتھ. اسی طرح کی ایک اور آیت، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو ان کے ساتھ نا انصافی نہ کرو یا زبردستی نہ کرو. تعدلوہن کا جو صحیح ایکچوئل مطلب کیا ہے وہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا. اگر آپ میں سے کوئی قرآن پاک میں دیکھ لیجئے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں کیا بیان ہوا، لیکن مفہوم جو ہے میرے ذہن میں اس وقت اس کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو یا زبردستی نہ کرو. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عدت مکمل ہو چکی ہو. اب جب عدت مکمل ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اب اس پر زبردستی نہیں کی جا سکتی. بلال بھائی، یہ جو بلغنا میں جو بلغنا والا جو پلورل ہے وہ جی سب وہ سب عورتیں، اور مردوں میں ہم سب وہ نون جو ہے الف نا. نا ہے، وہ بلغنا، یہ کل بھی آپ نے سوال کیا تھا، وہ اچھا ہے اچھا، بلغنا، ہم پہنچے. جیسے ٹھیک. ربنا ظلمنا انفسنا، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، بلغنا ہم پہنچے. جبکہ یہ جو ہے وہ ہے بلغنا، بلغ یہ نون کے بلغ، اوپر تشدید یہ ہوتا ہے. نون کے اوپر زبر ہے، یہ نون کے ساتھ الف مدہ بھی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے فرق ہے. ٹھیک. اچھا اگلی آیت، ایک اور آیت بھی اسی طریقے سے سمجھتے چلیے. لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن،
جبکہ تم نے انہیں مس نہ کیا ہو، چھوا نہ ہو، مطلب یہ کہ رخصتی سے پہلے بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ یہاں جو سیکھنے والی بات ہے وہ لفظ ہن، وہ سب عورتیں۔ ہن کی ضمیر کیوں استعمال کی گئی، کیوں ہن کہا گیا؟ اس لیے کہ النساء ہے، اور النساء کا مطلب عورتیں، اور عورتوں کے لیے جو ہے وہ ہن استعمال ہوتا ہے۔ تو کوئی حرج نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو اس وقت کہ جب کہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو۔ تو اگر عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، مطلب یہ کہ رخصتی نہیں ہوئی، تو بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور ایسی طلاق پر عدت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ معلم کا مطلب کیا بتایا آپ نے؟ ماں کا مطلب جو، لم کا مطلب نہیں، لیکن یہاں پر ہے ماں کا مطلب جو با محاورہ کرنے کے لیے کہ کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دو تم طلاق دو عورتوں کو جبکہ تم نے انہیں مس نہ کیا ہو۔ تو مس نہ کیا ہو، انہیں چھوا نہ ہو، نہ کا ترجمہ تو حاصل ہو رہا ہے لم سے، اور جبکہ یعنی ایک رزلٹ جو ہے وہ ہم ماں سے سمجھ رہے ہیں، ویسے ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، یہ جن کو نہیں ہو، جن کو بھی ہو سکتا ہے، اس کو جن کو زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آسان ہو جائے گا کہ جن کو تم نے چھوا نہ ہو، جن کو تم نے مس نہ کیا ہو۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی ابتدائی آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ کس پروردگار عز و جل سے ڈرو؟ یہ اس آیت کا جو ابتدائی ہے نا وہ میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہ منہا کی ضمیر آپ کو سمجھانی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اس جان سے بنایا اس کا جوڑ۔ تو منہا کی جو ہا ضمیر استعمال ہوئی وہ اس وجہ سے کہ وہ جا رہی ہے نفس واحدہ کی طرف، ایک جان، نفس بھی مؤنث ہے اور واحدہ اس کی صفت ہے، اور اسی جان سے بنایا اس کا جوڑا۔ یہاں ہا ضمیر اس وجہ سے آئی کہ نفس مؤنث ہے۔ وبث منہما، اور پھیلایا ان دونوں سے، کون دونوں؟ وہ نفس اور اس کا جوڑا، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا۔ تو یہاں ضمیر آ رہی ہے ہما، ہما جو ہے وہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وبث منہما، اور اس نے پھیلایا ان دونوں عورتوں سے، ان دونوں لوگوں سے، رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد اور عورتیں۔ یہ چند آیات تھی جو میں نے چاہا کہ جن کا ترجمہ ہو جائے اور جس کے ذریعے آپ کو یہ ضمائر کا تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے۔ اس میں ایک آیت ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو ہم مزید ڈیٹیل میں پڑھیں اور سمجھیں، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 30، ایک رہ گئی یہ والی، یہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس آیت کے آگے جو مزید آیات ہیں ان کو بھی پڑھتے ہیں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو اگر وہ عورتیں ہوں، کنہ استعمال ہو رہا ہے بہت ساری عورتوں کے لیے، پھر اگر وہ عورتیں ہوں فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فلہن، تو ان سب کے لیے، ثلثا ما ترک، دو تہائی ہے جو اس نے چھوڑا۔ یعنی یہاں ترکے کی اور وراثت کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک عورت ہو، تو آپ نے پڑھی تھی آیت وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی بچی ہو، ایک ہی بیٹی ہو، تو اس کو آدھا ملتا ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، اس عورت کے لیے آدھا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر یا تو اگر ہوں وہ سب عورتیں دو سے اوپر، دو یا دو سے اوپر، فَلَهُنَّ، تو ان سب کے لیے، لہن، ان سب کے لیے، لہا اس کے لیے، لہن ان سب کے لیے، لہا اس عورت کے لیے، اور لہن ان سب عورتوں کے لیے، فلہن، تو ان سب عورتوں کے لیے، ثلثا، ثلثا کس کو کہتے ہیں؟ ثلثا کہتے ہیں 2/3 کو، 2/3، جس کا مطلب بنتا ہے 66، دو تہائی یا 66.66%۔ فلہن ثلثا ما ترک، تو ان سب کے لیے دو تہائی ہے، ما ترکا، جو اس نے چھوڑا۔ اس نے کس نے؟ مرنے والے نے۔
اچھا، اب جو یہ آیت ہے یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ، اس کے ساتھ جو آیات ہیں اس میں ازواج مطہرات کا اور خواتین کا اور ذکر ہے، ان آیات کو میں نکال لیتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231، 32 اور 33 کے، جس میں آپ کو مؤنث کے الفاظ کی پریکٹس کرنے کا ایک اچھا موقع ملتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے گا، اس آیت کو نوٹ کر لیجئے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231، 232 اور 233۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ اپنی مدت کو پہنچیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو روک لو انہیں اچھے انداز پر، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا چھوڑ دو ان سب کو اچھے انداز پر۔ تو پھر اس کے بعد وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، نہ پکڑ کے رکھو ان کو، ضِرَارًا، نقصان دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم حد سے بڑھو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے تحقیق اس نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور جو اس نے نازل کیا تم پر کتاب اور حکمت، یعظکم بہ، تاکہ تمہیں وہ نصیحت کرے اس کے ساتھ۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، اپنی نہیں ہے، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو اور وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو نہ روکو انہیں، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، دوسرے ازواج سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ ان کے اندر رضامندی ہو آپس میں معروف طریقے پر۔ ذالک یوعظ بہ، یہ تمہیں واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، کسے؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کو کہ جو تم میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھری بات ہے، زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور والدات یعنی دودھ پلانے والیاں دودھ پلائیں، مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، حولین کاملین، 2 سال مکمل۔ حول کہتے ہیں 1 سال کو، اور حولین کہتے ہیں 2 سال کو، اور کاملین مطلب کمپلیٹ۔ تو مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاع، یہ اس کے لیے ہے کہ جو ارادہ کرتا ہو مدت رضاعت کو پورا کرنے کا، اس کے لیے جو، لمن اس کے لیے جو، ارادہ کرے، ان یتم الرضاع، کہ وہ تمام کرے رضاعت کو، یعنی مدت رضاعت کو جو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے، اینڈ تک جانا چاہتا ہے، تو اینڈنگ جو ہے وہ 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ نہیں پلایا جا سکتا۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور یہ جو دودھ پلانے والیاں ہیں، ان کا کھانا پینا اور ان کا پہننا اوڑھنا یہ بچے کے باپ پر ہے۔ مولود لہو، بچے کا باپ، یعنی مولود جو پیدا ہوا، اور لہو اس کے لیے، تو کس کے لیے پیدا ہوا؟ ہو ضمیر جو ہے وہ مرد کی ہے، تو وہ مرد، تو جس کا لڑکا ہے، جس کا مولود ہے، اس کے ذمے ہے، علی بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر ہے، وعلی المولود لہو، اس پر ہے، یعنی یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ مولود لہو پر۔ اور مولود لہو کون ہے؟ جس کے یہاں ولادت ہوئی ہے۔ تو جس آدمی کے یہاں ولادت ہوئی ہے اس پر یہ ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری؟ رزقہن، ان خواتین کا رزق۔ کون سی خواتین جناب؟ یہ والی، میں کلر چینج کر کے نشان لگا دیتا ہوں، والوالدات، اور یہ رزقہن، یلو اتنا پرومیننٹ نہیں ہو رہا۔ وقسوتہن، اور ان کا پہننا، بالمعروف، معروف طریقے پر، یعنی نہ تو بہت زیادہ خرچ ہو اور نہ ہی بالکل کنجوسی ہو۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جاتی کسی جان کو سوائے اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده،
نقصان نہیں دیا جاتا والدہ کو اس کی اولاد کی وجہ سے، اور نہ ہی مولود لہو کو اس کی اولاد کی وجہ سے. یعنی والدہ کو نقصان نہیں دیا جاتا اور نہ ہی مرد کو نقصان دیا جاتا کہ اب اس کے یہاں بچہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ خرچی کرتا رہے اور اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. اور نہ ہی عورت کو نقصان دیا جاتا کہ اگر عورت دودھ نہیں پلانا چاہتی تو مرد اس پر زبردستی نہیں کر سکتا، اس کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی کی طرح ہے. اگر وہ شخص انتقال ہو چکا ہے، جس کی اولاد ہے، وہ شخص مر چکا ہے، تو اب اس کا وارث اس کا باپ ہے یا اس کا دادا ہے، تو اب وہ اسی طرح ان احکامات کو وہ نافذ کرے گا. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اور اگر وہ دونوں ارادہ کریں فصالاً چھڑانے کا، فصال فصل سے، فصل کا مطلب چھڑانا، یعنی دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں، یعنی 6 مہینے میں پلان بنا کے بچے کو آگے مزید کنٹینیو نہیں کرانا چاہیے، مرد بھی راضی ہے عورت بھی راضی ہے. عن تراد منہما، ان دونوں کی رضامندی کے ساتھ، مرد اور عورت کی رضامندی ہو، و تشاور، اور ان کا مشورہ ہو. فلا جناح علیہما، تو ان دونوں عورتوں پر، ان دونوں مرد اور عورت پر کوئی حرج نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر مرد اور عورت میاں بیوی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنے بچے کو 4 مہینے تک تو ماں کا دودھ پلانا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈبے کے دودھ پہ لے آئیں گے یا کوئی آؤٹ سورس جو بھی اس کے کھانے کی ہوگی وہ کریں گے، ہم 2 سال تک نہیں دودھ پلائیں گے، اور دونوں اگر اس بات پر راضی ہیں اور مشورہ کر کے کیا ہے تو ان دونوں پر کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 2 سال تک بچے کو دودھ نہ پلایا جائے تو یہ اس کی حق تلفی ہے، تو ایسا نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، مشکل آیت ہے یہ. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم ان تسترضعوا، کہ تم انہیں رضاعت کرواؤ گے، یعنی کسی اور سے، کسی دائی کا بندوبست کر کر اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ گے. یہ ایک لفظ ہے رضاعت اور ایک ہے استرضاع. استرضاع کا مطلب ہوتا ہے کہ باہر سے کہیں سے دائی کا بندوبست کرنا. اگر تم ارادہ کرتے ہو کہ باہر سے اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ گے، یعنی کسی پلانے والی کا بندوبست کرو گے، فلا جناح علیکم، تو بھی تم پر کوئی حرج نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ شرط یہ ہے کہ تم اس دائی کو اچھے انداز پر، معروف طریقے پر جو اس کا بنتا ہے وہ اسے ادا کرو. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہے یا اس کو ملاحظہ فرما رہا. تو اس آیت کی آپ پریکٹس کیجئے گا. میں نے یوں ذرا تیزی میں ترجمہ کر دیا، لیکن آپ اس کی پریکٹس خود سے کریں یا اس ریکارڈنگ کو بھی سن لیں گے تو انشاءاللہ مزید بہتری ہو جائے گی. ایک اور آیت میں چاہوں گا شامل کرنا، اور وہ آیت ہے کہ جس میں ازواج مطہرات کا ذکر ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، آپ فرما دیجئے اپنی ازواج سے، قل آپ کہہ دیجئے، لازواجک، اپنی ازواج سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم سب چاہتی ہو دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور دنیا کی زینت، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. فتعالین، تو آؤ تم سب، امتعکن، میں تمہیں ادا کروں، تمہارا مہر ادا کروں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور میں تمہیں اچھے انداز پر رخصت کر دوں، تمہیں اچھے انداز پر چھوڑ دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم چاہو اللہ اور اس کے رسول کا گھر، اگر تم اللہ کی رضا چاہو، ان کنتن تردنا، دیکھیں تردنا، نون زبر نہ آ رہا ہے نا، تو اگر تم ارادہ رکھتی ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا، والدار الآخرہ، اور آخرت کے گھر کا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، اعد للمحسنات، محسنات، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے احسان والیوں کے لیے، من کننا، تم سب میں سے، تم سب میں سے جو احسان والیاں ہیں ان کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے اجرا عظیما، بڑا عظیم اجر تیار رکھا. یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں،
من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو لائے تم میں سے کھلی بے حیائی، یضاعف لها العذاب ضعفین، بڑھایا جائے گا اس کے لیے عذاب دگنا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ پر آسان ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28، 29 اور 30، اس کی بھی آپ پریکٹس کیجیے گا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 35 میں اس طرح کا کچھ بیان ہے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلمین مسلمان مرد، مسلمات مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات۔ قانتین کا مطلب ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا کیا ہے، آپ میں سے کوئی اگر ترجمے میں دیکھ لیں قانتین، پہلے ذہن میں آتا ہے تو بتاتا ہوں ورنہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد۔ جب مردوں کی شرم گاہوں کی بات ہوئی تو ہم آیا، ہوا ہم، تو حفاظت، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ذکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد، اور ذاکرات اللہ کی ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ، تیار کیا اللہ نے ان سب کے لیے، اب یہاں لہم آ رہا ہے جو کہ مردوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب مردوں اور عورتوں ملا کر سب کی بات ہو رہی ہو تو مردوں والے الفاظ، مردوں والے صیغے مؤنث کے لیے بھی بولے جاتے ہیں۔ اعد اللہ لہم، تیار کیا اللہ نے ان سب کے لیے، مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، مغفرتاً، مغفرت، و اجرا عظیما، اور بڑا اجر۔ اچھا، اب جو لفظ رہ گیا تھا قانتین قانتات، اس کا تفسیر میں مطلب دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ شاید نکل آئے گا۔ جی جناب، قانتین کا مطلب کیا ہے؟ یقول تعالی ان المتذللین للہ بالطاعۃ والمتذللین المصدقین القانتین۔ ہاں، قانتین اور قانتات کا مطلب ہے گردن جھکانے والے، قانتین والقانتات للہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے گردن جھکانے والے، اسلام لانے والے، گردن جھکانے والے، والمطیعین للہ والمطیعات، اور اطاعت کرنے والے۔ تو قانت کا مطلب اطاعت کرنے والے، بات ماننے والے، گردن جھکانے والے، یہ ہے۔ والقانتین والقانتات للہ والمطیعین للہ والمطیعات، لہو، اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، فیما امرہم ونہاہم، جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس پر وہ عمل کرنے والے۔ تو اس آیت کا ترجمہ ہوا، یہ آیت نمبر سورہ احزاب کی آیت نمبر 27، 28، 29، 30، یہ 3 اور 34 اور 35، اس کی بھی آپ پریکٹس کیجیے گا۔ کوئی سوال ہو تو کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔